صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے علم کی اہمیت اور ضرورت پر کلام کرنا شروع کیا تھا۔ اسی سلسلے میں کچھ مزید باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا طلب کرنا، حاصل کرنا فرض ہے۔ کوئی بھی مسلمان بغیر علم دین کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ علم کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے لیے کھانا اور پینا، جیسے کھانے اور پینے کے بغیر انسان کی ظاہری زندگی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے پر علم دین کے بغیر ایک مسلمان کی روحانی اور اسلامی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی اسلام کے طریقے پر اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر گزارنا ہے تو اس کے لیے انتہائی لازم ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ایک آدمی کو دین کا اتنا علم ہو جس سے کہ وہ اس بات کو حاصل کر سکے۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر، چاہے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا رعایا، جوان ہو یا بوڑھا، تمام کے تمام لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ اور علم دین کے بڑے فضائل، بڑے مناقب بیان کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا ہے جو تم میں ایمان رکھتے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا۔ اس سے بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں اور ایمان والوں میں جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو خود ہمارے پاس موجود ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے سوالیہ انداز پر ہمارے سے خطاب کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم لوگ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ روشنی اور اندھیرا یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، رات اور دن دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اسی طریقے پر علم والے اور بے علم لوگ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے،
اب نکلنے کے بعد استاد کے پاس جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، یا مسجد میں علم کا سلسلہ موجود ہے تو مسجد کو آتا ہے، یا کسی اور ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر کہ علم سیکھنے کا موقع اس کو نصیب ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں من خرج فی طلب العلم، جو علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا کتنا اونچا مقام ہے، کس قدر بلند ترین مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس آدمی کا بھی وہی مقام ہے جو اللہ کے لیے علم سیکھنے کے واسطے نکلتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ واپس لوٹ آنے تک، اپنے گھر واپس آنے تک اس کو برابر وہی ثواب ملتا رہتا ہے، وہی درجہ حاصل رہتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کا درجہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت اونچا درجہ ہے اس کا جو علم کے لیے نکل پڑتا ہے اور اساتذہ کے پاس جاتا ہے، مدارس کو جاتا ہے، مساجد کو جاتا ہے، جہاں علم موجود ہے وہاں پر جاتا ہے، تو اس کے درجات یوں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اور ایک راستے پر چلتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور چلتا ہے، مدارس میں جاتا ہے، مکاتب میں جاتا ہے، اساتذہ کی خدمت میں جاتا ہے، مساجد میں سلسلہ ہے تو وہاں آتا ہے، جہاں بھی موجود ہے یہ سلسلہ وہاں جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ علم سیکھنے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جنت کیسے ملتی ہے اور جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، دوزخ سے آدمی کیسے بچے گا، دوزخ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو قرآن و حدیث ہی بتاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، دوزخ سے بچنے کا بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا علم سیکھو اور اپنی اولاد کو بھی علم سکھاؤ، یہی طریقہ ہے جس سے آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت اس کو نصیب ہوتی ہے، جنت میں جانے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اسے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کون سا راستہ ہے جہنم میں جانے والا، کون سا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا۔ جو جنت کا راستہ ہے اس پر چلتا ہے اور اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ فرمایا کہ علماء، جاننے والے، علم کا دین رکھنے والے، یہ دراصل انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے علماء کو، جانکار لوگوں کو، دین کا علم رکھنے والوں کو انبیاء کا وارث ٹھہرایا۔ اور وراثت یہاں پر مراد مال کی وراثت نہیں ہے، جائیداد کی وراثت نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے وہ جس کو خود اللہ کے نبی نے آگے بیان فرما دیا
وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، حضرات انبیاء نے وراثت کے اندر مال دولت درہم و دینار نہیں چھوڑا ہے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور انہوں نے اپنے علم کو چھوڑا ہے۔ ان کا علم جو لے گا وہ ان کا وارث ہوگا۔ جیسے باپ مر جاتا ہے تو باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، لیکن بیٹے کو ملتا کیا ہے؟ جائیداد ملتی ہے، مال ملتا ہے، درہم دینار ملتے ہیں، روپیہ اور پیسہ ملتا ہے، لیکن انبیاء کے وارثین علم کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کا علم حاصل کرتے ہیں اور انبیاء کے وارث قرار پاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو علم حاصل کرتے ہیں۔ علم کے دو درجے، ایک درجہ فرض کا درجہ ہے اور ایک درجہ اس سے اوپر فضیلت کا درجہ ہے۔ فرض کا درجہ تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کوئی بھی مسلمان بغیر علم دین سیکھے رہ نہیں سکتا۔ اسی کو اس حدیث کے اندر فرمایا جو شروع میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا ضروری ہے۔ یہ اتنا علم جس سے کہ عقیدہ درست ہو جائے۔ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ سارے عقیدے جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا جانے؟ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے اور اللہ بڑی صفات کا حامل ہے اور سارے کمالات اس کے اندر جمع ہیں اور وہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے چاند و سورج بنائے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، یہاں کے ذرے ذرے کو بنایا اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہی تنہا ہے، یکتا ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اگر چاہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جس کو ہم بہت مشکل سے مشکل اور بہت ہی بعید سمجھیں، لیکن اگر اللہ چاہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بولنے والا ہے، وہ کرنے والا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ بیماری دینے والا ہے، وہ صحت دینے والا ہے، مال دولت وہی دیتا ہے، چھیننے پہ آئے تو وہی چھین لیتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا مالک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ یوں کہیے، کیا کہیے؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے مالک ملک، یعنی اس پوری کائنات کے مالک، زمین کے، آسمان کے، چاند کے، سورج کے، اوپر کے، نیچے کے، انسانوں کے، جنات کے، فرشتوں کے، سب کے مالک، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا کر دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور کسی فقیر کو بادشاہ بنا کر کسی بادشاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
جس کو چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلتوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی آپ ہی کا کمال ہے. بیدک الخیر، سارا خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں. یہاں پر یہ کہا گیا بیدک الخیر، اے اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہاں صرف خیر اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا ذکر آیا ہے اور جو شر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اوپر آیت میں تو دونوں باتیں آئی، جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل بنا دیتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. معلوم ہوا شر بھی اللہ کے اختیار میں ہے، خیر بھی اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. بیماری دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، صحت دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، مالدار بنانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، فقیر بنا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن یہاں کہا گیا بیدک الخیر، اے اللہ خیر آپ کے ہاتھ میں. علماء یہاں پر نقطہ بیان کرتے کہ ہے تو اللہ ہی کے اختیار میں خیر بھی اور شر بھی. اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں بیدک الخیر و بیدک الشر، آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں شر بھی ہے، دونوں آپ ہی کے اختیار میں ہیں. آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لیکن جب موقع آتا ہے بولنے کا تو وہاں پر ایک چیز کو بولا نہیں جاتا، ایک چیز کو بولا جاتا ہے. یہ ادب کا طریقہ ہے. اس لیے یہاں کہا گیا بیدک الخیر. اس کو ایک مثال سے سمجھاتے، جیسے ایک آدمی بادشاہ ہے، اس نے بہت بڑی عظیم الشان بلڈنگ بنائی، محل بنایا، عالی شان محل بنایا. اس کے اندر وہ سب کچھ رکھا جو عالی شان ہے، جو خوبصورتی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، آراستہ کیا، پیراستہ کیا، تمام خوبیوں سے، تمام زینتوں سے بہت عمدہ مکان بنایا، بہت عمدہ محل بنایا. اور اسی کے محل میں پیشاب خانہ بھی بنایا، بیت الخلا بھی بنایا. بنائے گا نا، نہیں بنائے گا تو کیسا وہ محل؟ اگر بہت بڑا محل بنا دیا لیکن بیت الخلا نہیں بنایا، اب کھانا پینا تو محل میں ہوگا، ہگنے موتنے کے لیے بازو کے گھر میں جانا پڑے گا. اس لیے جب بھی بنائے گا تو محل، اس کے اندر بنائے گا بیت الخلا بھی، اس کے اندر بنائے گا معمولی ایسی چیزیں بھی. اب بادشاہ کے ہاتھ میں دونوں ہیں، پاخانہ بنانا بھی، محل کی بہت عظیم الشان چیزیں بنانا بھی، دونوں بادشاہ کے اختیار میں ہے. دونوں کو اس نے بنایا. لیکن جب تعریف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بادشاہ کی تو یوں نہیں کہہ سکتے اے بادشاہ آپ بہت عظیم الشان ہیں، بہت بڑی طاقت والے ہیں، بہت بڑے کمالات والے ہیں، آپ نے بڑا اچھا محل بنایا ہے، بہت خوبصورت پاخانہ بھی بنایا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا، صرف محل کا ذکر تو کرے گا لیکن پاخانے کا ذکر نہیں کرے گا. اس لیے کہ آداب کے خلاف ہے، انداز ایسا برتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگرچہ بنایا اسی نے ہے، اس کے اندر اس کی بھی طاقت ہے، اس کی بھی طاقت ہے، لیکن بولنے کا انداز، بولنے کا ادب، بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ خیر کا ذکر تو کیا جاتا ہے، شر والی باتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس لیے یہاں پر کہا گیا بیدک الخیر، اے اللہ آپ ہی کے اختیار میں سارا خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بلا شک و شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. دیکھیے اس کے اندر عقیدے بیان کیے گئے. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پڑھنے سے آتا ہے. میں تو صرف آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں ہمیں بہت عقیدے رکھنے ہیں، سچے سچے عقیدے، پاکیزہ پاکیزہ عقیدے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں،
اللہ کی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، حساب اور کتاب کے بارے میں، اور بہت سارے عقیدے، ان سارے عقیدوں کو جاننا ضروری۔ اسی طریقے پر ایک عقیدہ ہے تقدیر کا عقیدہ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اب یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کی جو ہے بات اپنے دل میں اتارنی پڑے گی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو یہ نہ سمجھے کہ جو بھی خیر مجھے پہنچ رہا ہے اللہ نے جو میرے حق میں لکھ دیا وہی پہنچ رہا ہے، اور جو شر مجھ کو پہنچ رہا ہے، جو بیماری مجھ کو آ رہی ہے، جو پریشانی مجھ کو آ رہی ہے، جو تکلیف مجھ کو آ رہی ہے، وہ بھی میرے حق میں اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی، وہی میرے حق میں ہو رہی ہے۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے، وہ خیر ہو تو بھی اور شر ہو تو بھی۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے پر ہم لوگ جو کام بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کر بہت سارے لوگوں کو کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سمجھتے نہیں ہیں، واضح طور پر دماغ میں بٹھاتے نہیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے تو میرا تو کچھ عمل دخل ہے ہی نہیں، نماز ہو رہی ہے تو خود بخود ہو رہی ہے، میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو خود بخود گناہ ہو رہا ہے، اللہ نے تقدیر میں گناہ لکھا تھا اس لیے میرے سے گناہ ہو گیا، اسے میرا کیا قصور ہے؟ اب یہاں آ کر سمجھنا پڑے گا کہ تیرا بھی قصور ہے۔ اللہ نے لکھا تو ہے تیرے بارے میں لیکن اختیار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو مجبور ہے، نماز پڑھنے میں تجھے اختیار ہے، گناہ کرنے نہ کرنے میں تجھ کو اختیار ہے، اور جو کچھ بھی اچھا برا ہوتا ہے انسان کے عمل سے صادر ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اختیار سے اپنے کرتا ہے، جب اختیار سے کرتا ہے تو اسی کے اوپر اس کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نے لکھا بھی ہے، اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ آیا ہوا ہے، لائٹ جل رہی ہے، پنکھے گھوم رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا جو آ رہی ہے اور لائٹ جو جل رہی ہے اس کے لیے سوئچ موجود ہے، آپ سوئچ آن کرتے ہیں یہ پنکھا چالو ہو جاتا ہے، جب سوئچ ڈالتے ہیں لائٹ جلنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہ بند ہو جاتی ہے، لائٹ بند ہو جاتی ہے، پنکھا بھی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر سے پہلے سے کرنٹ موجود ہے، کرنٹ اندر موجود ہے، کرنٹ رکھا ہوا ہے، یہ کرنٹ آپ نہیں پیدا کر رہے، یہ کرنٹ ڈالنے والوں نے ڈال رکھا، کرنٹ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوئچ آن کر رہے، سوئچ آف کر رہے، سوئچ آن کرتے ہی لائٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، پنکھا چالو ہو جاتا ہے، ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو آف کرتے ہیں لائٹ بند ہو جاتی ہے، پنکھا بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک کرنٹ کا وہاں پیدا کر کے پہلے سے رکھا ہونا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کرنے والوں نے پہلے سے کر رکھا ہے، ڈپارٹمنٹ والوں نے کر رکھا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ سوئچ ڈالنا یا نہ ڈالنا، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ڈالیں گے تو لائٹ چلے گی، آپ نہیں ڈالیں گے تو لائٹ نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ نے تقدیر کے اندر کچھ رکھ کے لکھ دیا ہے، کچھ لکھ کر چھوڑ دیا ہے، وہ ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے،
لیکن اختیار دیا ہے، سوئچ آن بھی تم کر سکتے ہو، سوئچ آف بھی تم کر سکتے ہو۔ گناہ کا سوئچ آف کرو گے گناہ نہیں ہوگا، گناہ کا سوئچ آن کر دو گے تمہارے سے گناہ ہونے لگے گا۔ آنکھوں کا گناہ، دل کا گناہ، ہاتھ پیر کا گناہ، جو گناہ جس کا سوئچ آن کرو گے وہ گناہ تم سے صادر ہونا شروع ہو جائے گا، اگر وہ آن نہیں کرو گے تو نہیں ہو۔ اگر آن آپ کر رہے ہیں تو گنہگار آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی لیے گناہ دیا جاتا ہے۔ کیوں سوئچ ڈالا، کیوں کیا ایک جس سے کہ گناہ ہونے لگا؟ اس لیے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ہم کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر نیکی کا سوئچ آن کر دیا تو اس کے اوپر ثواب دیا جاتا ہے کہ بھائی اس نے نیکی کا سوئچ آن کر دیا اور نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، ذکر کرنے لگا، تسبیح پڑھنے لگا، خدمت کرنے لگا، اچھائی کرنے لگا، اس لیے اس کو ثواب دینا چاہیے، اس کے اوپر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس مثال سے واضح ہو گیا اللہ نے ہمارے حق میں کچھ رکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے، جیسے کہ کرنٹ اندر رکھا ہوا پہلے سے موجود ہے، لیکن کرنٹ کو آن کرنا، آف کرنا یہ جیسے آپ کے اختیار میں ہے، اسی طریقے پر گناہ کرنا نہ کرنا، نیکی کرنا کہ نہ کرنا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور اسی اختیار کے استعمال کرنے پر اگر نیکی کے لیے استعمال کرتے ہو اللہ ثواب دیتے ہیں، اگر برائی کے لیے استعمال کرتے ہو تو اس کے اوپر اللہ گناہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ بہرحال ضمناً یہ بات عرض کر دی، میں اصل جو سمجھا رہا تھا وہ دینی علم کی حقیقت اور عقائد، اس کی ضرورت اور اہمیت بتا رہا تھا کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ضروری، اور اسی دین کے علم کے اندر عقیدہ ہے۔ عقیدہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو کچھ نہیں معلوم۔ وجہ یہ ہے کبھی آیا نہیں پڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا وقت قربان نہیں کیا اس کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ کم از کم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے 24 گھنٹے دنیا کے لیے لگ رہے ہیں، مختلف کاموں کے لیے لگ رہے ہیں، اور کمانے اور کھانے کے لیے لگ رہے ہیں، اور مختلف دنیا کے دھندوں میں ہم لگا رہے ہیں، کیا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جو ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم کر دیا گیا ہے، کیا اس کے لیے 1 گھنٹہ صرف نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن بھائیوں عام طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہیں پر اس کا سلسلہ نہیں۔ مدارس کھلے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں، پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اسے عقیدہ نہیں معلوم وہ کیا مسلمان ہوا؟ جسے اللہ کے بارے میں صحیح علم نہیں وہ کیسا مسلمان ہوا؟ جسے رسول کے بارے میں صحیح علم نہیں وہ کیسے مسلمان ہوا؟ اسی طرح اور چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم تو وہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو یہ ساری باتیں جاننا لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ پھر اس کے بعد عقائد کے بعد عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں کس طرح انجام دی جاتی ہیں، ان کے فرائض کیا، ان کے واجبات کیا، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اور اس کے اندر قرآن پڑھنا بھی، قرآن صحیح طریقے پر پڑھنا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اتنی تجوید جس سے کہ قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے پر نکال سکے، اتنا جاننا ہر مسلمان پر ضروری۔ یہ صرف قاری صاحب کے اوپر ضروری نہیں ہے، یہ صرف عالم کے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر ضروری ہے وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے اتنی تجوید سیکھ لے جس سے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ وہ قرآن کو ادا کر سکے، پڑھ سکے۔ لیکن اگر حساب لگا لیا جائے کتنے مسلمان ہیں جو تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں تو بھائیوں 1% بھی آپ کو نہیں ملے گے، 1% بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ
پڑھ رہے ہیں یوں ہی، لیکن کبھی سیکھنے کی نوبت نہیں آئی، کبھی کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر یہ لفظ کیسا پڑھا جاتا ہے، اس لفظ کو کیسے نکالا جاتا ہے، صاد کیسے پڑھا جاتا ہے، ضاد کیسے ادا کیا جاتا ہے، تا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہے غلط قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز اسی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، نماز فاسد ہوتی چلی جا رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، اور آدمی یہ بھی سمجھ رہا ہے میں پکا نمازی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، لیکن کبھی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جاننا ضروری۔ میں نے عبادت کے بارے میں کہا، عبادت تک قصہ ختم نہیں ہو جاتا دین کے علم کا، اس کے بعد آگے بھی ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا، بھائی بہنوں کے حقوق کیا، دیگر اور لوگوں کے حقوق کیا، پڑوسیوں کے حقوق کیا، بیوی بچوں کے حقوق کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا، اس کے آداب کیا، اس کا انداز کیا، اس کو کہتے ہیں معاشرتی زندگی۔ معاشرتی زندگی کے اصول، ضوابط، حقوق، آپسی تعلقات کے لیے آداب، یہ سب کچھ جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ معاشرت اگر درست نہ ہوئی روزانہ جھگڑے اور فساد ہوتے رہے، بھائیوں میں فساد، بہنوں میں فساد، ماں باپ میں فساد، بیوی بچوں میں فساد، ہر چیز کے اندر فساد طاری ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم۔ آج میاں بیوی کے جھگڑے بہت آتے، ہر گھر کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا، ہر گھر کے اندر اختلاف موجود ہے۔ کیا وجہ ہے اس اختلاف کی؟ وجہ یہ ہے شوہر کو نہیں معلوم ہے اللہ نے میرے اوپر بیوی کا کیا حق رکھا ہے اور مجھ کو وہ ادا کرنا ہے، اور بیوی کو نہیں معلوم کہ شوہر کا کیا حق میرے اوپر فرض کیا گیا ہے جس کو مجھے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کلیشز ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، تنازعات برپا ہوتے ہیں، اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے کبھی خلا تک اور کبھی طلاق تک، کبھی فسخ نکاح تک نوبتیں پہنچتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی شریعت میں جو احکام اس سلسلے کے بیان کیے گئے لوگوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس سے بالکل جاہل اور اس سے بالکل غافل ہے۔ تو بھائیو، اس طرح تمام شاخیں، وقت نہیں ہے کہ پوری تفصیل عرض کرو، اشارہ اشارہ دے رہا ہوں۔ عقیدوں کا جاننا ضروری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو اعمال و عبادات ہیں ان کے احکام جاننا ضروری، اسی کے ساتھ معاشرتی آداب اور حقوق کو جاننا ضروری، اسی طرح اخلاق کو جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کے اندر پاکیزہ اخلاق کیا ہوا کرتے ہیں، کیسے اخلاق کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ بے شمار لوگ آج ہمارے نوجوانوں میں ایسے ہیں جن کو اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگی، نہ ان کی زبان اچھی ہے، نہ ان کا طرز عمل اچھا ہے، نہ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا صحیح ہے، ساری چیزوں کے اندر فساد۔ بولیں گے تو گالی بولیں گے، اگر گالی نہیں بول رہے تو کم از کم بولنے کا انداز اتنا بھیانک اور اتنا وحشتناک اور دہشتناک ہوگا کہ بس جناب کوئی اچھا آدمی سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ زبان بڑی بری، بہت غلط انداز کی، بےہودہ طریقے کی، اس طرح کا ہے ہمارا انداز۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے دین کے اندر آئے ہوئے اخلاق کو کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسی طرح معاملات کی دنیا، حلال و حرام، کیا بیپار کر سکتے ہیں، کون سا بیپار نہیں کر سکتے، بیپار کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کمائی کی جا سکتی ہے، کس طرح کمائی کرنا حلال، کس طرح کمائی کرنا حرام، یہ بھی ایک مستقل فن ہے، مستقل احکام ہے اس سلسلے میں۔ ان کو کہا جاتا ہے معاملات کے احکام۔ اس کا جاننا بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس لیے کہ حلال کمائی فرض ہے، حرام سے بچنا بھی ضروری اور واجب ہے۔ حرام کھائے گا، حرام طریقے سے کمائے گا، حرام طریقے سے لے گا، اس کی پوری زندگی حرام کی زندگی ہوتی رہے گی۔ اسی لیے حلال کمائی کو دین اسلام کے اندر فرائض کی ادائیگی کے بعد فرض کا درجہ دیا گیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی کے بعد یہ بھی ایک انسان پر لازم اور فرض ہے کہ وہ حلال کمائی اختیار کرے۔ معلوم ہوا کہ حلال کی جستجو چاہیے، حرام سے بچنا ضروری، یہ بھی، لیکن بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو خبر ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طریقہ یہ تھا، امیر المومنین کی جانب سے انہوں نے اپنی پوری مملکت اسلامیہ میں یہ قانون جاری فرما دیا تھا کہ جو آدمی بھی بیپار کرنا چاہتا ہو یا جو آدمی بھی کمائی کا ذریعہ قائم کرنا چاہتا ہو، ملازمت کرنا چاہتا ہو یا صنعت و حرفت اور کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے جا کر مسائل کا علم حاصل کرے، فقہ کا علم حاصل کرے، علماء کے پاس جا کر وہاں سے سرٹیفکیٹ لائے گا تو اسے بازار کے اندر دکان کھولنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ یہ تھا اس زمانے میں قانون۔ حضرت عمر گشت کرتے رہتے تھے اور پوچھ پاچھ کرتے، جیسے آج کل لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے، آدمی لائسنس لے کے کاروبار کرتا ہے، جیسے یہ دنیا کا لائسنس، وہاں پر اسلام کا لائسنس تھا کہ جاننے والا جان کر آئے حلال کیا، حرام کیا، کاروبار کا صحیح طریقہ کیا، غلط طریقہ کیا، یہ سب کو جانکاری حاصل کر کے جب سرٹیفکیٹ لے کے آتا تھا حضرت عمر اس کو اجازت دیتے تھے۔ اگر کسی کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہ ہوتی اور اس آدمی کے پاس علم دین نہ ہوتا، حضرت عمر اسے کوڑے لگا کر اس کی دکان کو بند کراتے اور کہتے کہ جاؤ پہلے علم حاصل کرو اور پھر آ کے دکان کھولا کرو۔ بھائیو، یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دین کا علم ضروری، یہ تمام شعبوں کے بارے میں جانکاری ضروری، اس لیے ہم سب لوگوں کو ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے ہر جگہ پر ایسا سسٹم قائم ہو جائے گا کہ جگہ جگہ مساجد کے اندر حلقے بن جائیں گے اور یہ سارے علوم پڑھنے پڑھانے کا رواج شروع ہو جائے گا، لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ مسجد 24 گھنٹے آباد رہے، کوئی 10 آدمی آ رہے ہو، کوئی 20 آدمی آ رہے ہو، کوئی 5 آدمی آ رہے ہو اور کئی علماء موجود ہو اور وہ پڑھا رہے ہو، کوئی 5 آدمیوں کو پڑھا رہا ہو، کوئی 10 آدمیوں کو پڑھا رہا ہو، قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہو، نماز سکھائی جا رہی ہو، مسائل پڑھائے جا رہے ہو، حلال و حرام کے مسائل بتائے جا رہے ہو، معاشرت سکھائی جا رہی ہو، مرد کو سکھایا جا رہا ہو بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اس کو بتایا جا رہا ہو، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو اس کو بتایا جا رہا ہو، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اس طریقے پر ایک بہترین نظام مساجد کے اندر قائم ہو، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن آج تو مسجدیں آباد نہیں ویران ہوتی جا رہی ہے۔ بھائیو، ضرورت ہے آپ سب لوگ عزم کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے، یہیں پر آپ لوگ شروع کر دیجئے، آ کر ہم کو بتا دیجئے کہ ہم بھی ہیں علم حاصل کرنے کے طلبگار۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اسلام کے اندر، بوڑھے سے بوڑھا آدمی حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تو ان کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ بھائیو، اس کے بعد انہوں نے کیا علم حاصل نہیں کیا؟ حضرت عمر بڑی عمر کے آدمی تھے، انہوں نے کیا علم حاصل نہیں کیا؟ بوڑھے بوڑھے لوگ اللہ کے نبی سے علم حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد بھی ہر دور کے اندر ایسے ہی دور گزرا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ علم کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، شرم تو جہالت میں ہے، آدمی جاہل رہے یہ شرم کی بات ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس آ کر بیٹھے وہ اس کے لیے شرف کی بات ہے، اس کے لیے فخر کی بات ہے، اس کو تو یہ سمجھنا چاہیے مجھے اللہ نے ایک شرف عطا کر دیا ہے۔ لیکن بھائیو، اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی اور اس کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔